افغانستان اپنی ساری قومی معاشی سوچ کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سالوں تک پاکستان پر ٹریڈ کے لیے انحصار کرنے کے بعد اب طالبان حکومت سینٹرل ایشیا کے ممالک کی طرف رجحان بڑھا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان واقعی پاکستان سے اپنی معاشی زائلگی کو کم کر سکتا ہے؟ آئیے اس قصہ کو جیو اکنامکس اور سیاست کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ کیوں افغانستان اپنا انحصار گھٹانا چاہتا ہے؟ آخری چند ہفتوں میں پاکستان افغانستان تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تورخام اور چمن سرحد بند رہی، جس سے افغان تاجروں کو لگ بھگ $200 ملین کا نقصان ہوا۔ ہزاروں ٹرکس رکے رہے اور افغانستان کا سمندر تک ایکسس بالکل رک گیا۔ طالبان رہنما کہتے ہیں کہ پاکستان ٹریڈ کو سیاسی دباؤ کا ذریعہ بناتا ہے، اسی لیے کابل افغان ٹریڈرز کو کہہ رہا تھا کہ ازبیکستان، ترکمینستان، قزاقستان، کرگستان اور تاجکستان کی طرف رجحان بڑھاؤ۔ ان کا پیغام صاف ہے، ہمیں آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہوں گے۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کی تجارت بڑھ رہی ہے۔ افغان آفیشلز کے مطابق یہ ٹریڈ $1.7 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ ازبیکستان کے پریزیڈنٹ نے تو ایک نیا علاقائی توانائی بلاک بنانے کا تجویز بھی دیا، کمیونٹی آف سینٹرل ایشیا۔ یہ طالبان کے لیے سیاسی طور پر ایک نیا نیریٹو بناتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور بتاتی ہے۔ پاکستان سے دوری کتنی مشکل ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا بھی لینڈ لاکڈ، افغانستان بھی لینڈ لاکڈ۔ دونوں کے پاس سمندری بندرگاہ نہیں اور سب سے قریبی، سستی اور مؤثر پورٹس پاکستان میں ہیں۔ سینٹرل ایشیا کا راستہ زیادہ دوری، زیادہ خرچہ، ٹف کسٹمز، پیریشیبل گڈز کا رسک، ادھورے ریلوے پروجیکٹس اور انسٹیبل لاجسٹکس ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ افغانستان کو اپنے ناردرن پارٹنرز کے لیے ٹیرفز کم کرنے پڑیں گے، لیکن کسٹمز ریونیو طالبان کی بڑی آمدنی کا سورس ہے، وہ اسے کیسے کم کریں؟ اور ایک اور مسئلہ، طالبان حکومت انٹرنیشنل طور پر تسلیم شدہ نہیں۔ اس کا مطلب وہ ورلڈ بینک یا IMF جیسے اداروں سے پیسے نہیں لے سکتے جو ریلویز اور انفراسٹرکچر کو ماڈرن بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جو بھی ہو، حقیقت بدلتی نہیں۔ پاکستان ابھی بھی افغانستان کا سب سے قریبی، سستا اور مؤثر ٹریڈ پارٹنر ہے۔ پاکستان کے پورٹس کے بغیر افغانستان کی تجارت کی لاگت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان افغانستان کو $100 سے $200 ملین پر منتھ کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، دوائیں، سیمنٹ، فروٹس، کاسمیٹکس، پلاسٹک آئٹمز اور کئی مینوفیکچرنگ گڈز۔ افغان بزنس لیڈرز بھی مانتے ہیں تورخم اور چمن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر یہ روٹ بند ہو جائے، افغانستان کے لیے دنیا سے جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ازبیکستان کا نیا ریجنل بلاک بن گیا تو سینٹرل ایشیا میں ایک نیا اکنامک سسٹم ابھر سکتا ہے۔ اس سے افغانستان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ نارتھ کے ملکوں کے ساتھ مضبوط طور پر انٹیگریٹ ہو۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب افغانستان کے پاس امن، انٹرنیشنل ریکگنیشن اور انفراسٹرکچر کی دولت ہو، جو ابھی موجود نہیں۔ تو کیا افغانستان پاکستان سے اپنا معاشی انحصار کم کر سکتا ہے؟ فی الحال تو نہیں۔ سیاست کابل کو نارتھ کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن جیوگرافی اس سے واپس ساؤتھ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ افغانستان کے سارے ٹریڈ روٹس کھلے رہیں، تبھی ملک معاشی طور پر اٹھ سکتا ہے۔